إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، مجھے آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنی ہے وہ ہے اولاد کی تربیت کیسے کریں یا کیوں کریں۔ انشاءاللہ جو بھی وقت ہے اسی وقت میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں۔ آئیے ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم مجھے حق بات کہنے اور سب سے پہلے مجھے خود اس پر عمل کرنے اور سامعین کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، اولاد یہ اللہ رب العالمین کے بہت بڑی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں اللہ نے ہم سب کو دیا ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کو ہم نہیں گن سکتے، لا تعداد ہے۔ انہی میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ دیکھیے، اگر اللہ رب العالمین نے کچھ نعمتیں دی ہے تو ہمیں ان نعمتوں کو شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرے دی ہوئی نعمتوں کو شکر گزار بنو گے، شکریہ ادا کرو گے، اللہ کہتا ہے لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن اگر میرے دی ہوئی نعمتوں کے ناشکری کرو گے
تو ان عذاب لشدید، تو یہ بھی یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں نوازا ہے، ان میں سے ایک اہم نعمت جو ہے اولاد ہے۔ اولاد کی اہمیت کا پتہ کرنا ہے تو آپ ان سے پوچھیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ اچھا، یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو بادشاہ عام آدمی، ایک انبیاء، ایک رسول، وہ بھی ہمیشہ اللہ نے ان کو سرفراز، جیسے نبوت یہ بہت بڑی نعمت ہے، نبوت سے سرفراز کرنا۔ اگر اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، لیکن پھر بھی اولاد اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے نبی بنا دیا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور معلوم ہے کب اللہ نے عنایت کی؟ تقریباً 80 سال سے زیادہ عمر ہونے کے بعد اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ تو ایک نبی کا نبوت مل جانے کے بعد بھی احساس ہوتا ہے، یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ اولاد ہو، تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ جب اللہ کی اتنی بڑی نعمت اولاد ہے تو ہم سب سے پہلے یہ ملنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ ایک بات، جب تک آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اللہ رب العالمین نے جو اس کا اجر رکھا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اعلموا، اے لوگو جان لو، اچھی طرح سے جان لو۔ کیا جان لو؟ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارے مال، یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فإن اللہ عنده اجر عظیم، لیکن یہ بھی یاد رکھو اگر تم اس پر پاس ہو گئے، صحیح تربیت کر لیے گئے، تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا ثواب ہے آپ کے لیے۔ اللہ نے ثواب بھی بہت رکھا ہے۔ کب رکھا ہے؟ کہ جب ہم بچوں کی تربیت صحیح کریں گے۔ بچوں کی تربیت، میرے بھائیوں اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے، بچوں کی تربیت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کسی مدرسے میں داخل کر دیے، آپ نے حق ادا کر دیا۔ کسی مکتب میں صبح و شام آپ نے بچے کو بھیج دیے، آپ نے حق ادا کر دیا، نہیں۔ کسی اجتماع میں بھیج دیے، کہیں دروس ہو رہا ہے، آپ نے وہاں پر بھیج دیے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کا حقوق ادا کر دیے، اور جو تربیت ہے وہ حق ادا کر، نہیں۔ تربیت صرف کسی جگہ پر بھیج دینے کا نام نہیں ہے، پوری سسٹم کا نام ہے۔ آپ کو ان کی تربیت، جیسے عورت، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمہارے لیے کھیتی ہے۔ ایک کسان، اب یہ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ صرف اس سے سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو کھیتی سے تعبیر کیا ہے کہ ایک کسان، اگر زمین سب ٹھیک ہے، زمین برابر ہے، زمین پر اگایا جا سکتا ہے وہاں سے اناج، لیکن اگر اللہ رب العالمین بارش نہ برسائے تو وہ زمین بھی کام کے نہیں۔ اگر بارش اللہ رب العالمین برسا رہا ہے لیکن زمین اگر برابر نہیں ہے تو بھی کارگر نہیں، تب بھی وہاں پر فصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو زمین کو برابر ہونا، پھر اسی طرح اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، اس کے بعد ایک کسان اس کو کب ہل چلانا ہے، کیسے اس کو تیار کرنا ہے، تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد بیج اعلیٰ کوالٹی کے ڈالتا ہے، اگر اس کے اندر غلط تھوڑا کمزور ڈالتا ہے تو اس کے جو پودے نکلنے والے ہیں، جو اناج نکلنے والے ہیں، ویسے ہی کمزور نکلیں گے۔ تو اس کو بھی اچھی طریقے سے دیکھ لیتا ہے تاکہ وہ جو آگے اناج نکلے، آگے جو بڑھے، وہ بھی اعلیٰ طرح کا ہو، مضبوط ہو۔ اس کے بعد جب وہ اتنا کر لینے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ اللہ ہم نے تو یہ کیا ہے، اگر اللہ چاہے بارش کو روک لے تو نہیں آگے نکل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ چاہے بارش ہو لیکن اگر آندھی آ جائے، اس کو اتنے پکنے کے بعد بھی اللہ چاہے تو اس کو برباد ہو سکتا ہے وہ۔ میرے بھائیو، اسی طرح ایک شوہر بیوی کا جب انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے،
تو میرے بھائی اس بات کو بھی یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں کہ اگر وہ عالمہ ہیں، پڑھی لکھی ہیں، تربیت اچھی ہوئی ہے، آپ مطمئن ہو جائے کہ نہیں اب جو اولادیں آنے والی ہے تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، آپ کو جیسے آپ نے ہر چیز پر دھیان دیا، اسی طرح آپ کو بچے جب ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو، اس سے پہلے آپ کی تربیت کے لیے سب سے پہلے آپ بیوی کے انتخاب کریں گے تو آپ اس انداز میں کریں کہ وہ نیک اور صالح ہو. اسی طرح جب ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے تو آپ جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ حلال کا کھانا ہو، حرام کا کھانا نہ ہو. جب حلال کا کھانا کھلائیں گے تو آپ کی جو بچہ پرورش پا رہا ہے انشاءاللہ آگے چل کر وہ نیک اور صالح ہوگا. لیکن یہیں پر بس نہیں کہ نہیں ہم نے ایک صرف حلال روزی کھلا رہے ہیں تو یہیں پر آپ آزاد ہو گئے، نہیں، بلکہ آپ کو شروع سے ہر تربیت کرنی ہے. اس کا بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، اسلام کیا بتاتا ہے، اس کی تربیت شروع ہی سے شروع کر دیں. اس کے بعد 2 سال 3 سال پھر وہ دھیرے دھیرے بچہ کیا سکھا رہے ہیں، کیا بولنا چاہیے، کس ہاتھ سے کھانا چاہیے، سب سے پہلے زبان میں کیا لا ہے، توحید کیا ہے، سب چیزیں دھیرے دھیرے آپ اس کو سکھائیے اس بچے کو. پھر دھیرے دھیرے بچہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ اسکول ہے یا مکتب جانا شروع کرتا ہے. کیا سیکھ رہا ہے بچہ، کیا سیکھ رہا ہے. تو آپ کو جیسے کھیتی کسان وہاں پر تربیت کرتا ہے، اسی طرح آپ کو یہ پوری زندگی بچے کی تربیت میں لگانی ہے. تب جا کر کے بچہ آپ کے دنیا میں بھی بھلا ہے، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ کے لیے نفع بخش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب اس دنیا سے چلے جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب اس دنیا سے چلے سب عمل کا دار و مدار ختم ہو جاتا، بند ہو جاتا ہے. لیکن 3 چیزیں ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے. ان میں سے ایک جو ہے نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرتی ہے. کل قیامت کے دن آپ جب یہ دعائیں جو کرتی ہے نا، آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارا یہ عمل کہاں، ہمارا یہ ثواب، یہ مرتبہ کہاں سے ملا. تو آپ کو مرنے کے بعد جو بچے دعا کر رہے تھے، آپ کے جو نیک اولاد چھوڑ کر گئے، یہی آپ کے کام آنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، تو بچے کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کریں گے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ بچے کی تربیت آپ شروع سے ہی کریں. آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں، پورے ورلڈ کا بھی دیکھ لیجئے کہ آج موبائل نے بچے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. اس سلسلے میں میرے بھائیوں، جیسے ماں باپ ذمہ دار ہیں، بچے کی تربیت اچھا کرنے میں ماں باپ کا بڑا کردار ہوا کرتا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین اسلام پر فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا ماں باپ چاہے اس کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے. تو میرے بھائیوں، ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کی تربیت نہ کر کے اس کو چاہے جدھر موڑ دیں ادھر بچہ موڑ جاتا ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت ایسا نہیں ہے کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، ابھی کیا جانے گا. نہیں، آپ کو بچپن نہیں بلکہ جب ہم بیوی کا انتخاب کرتے ہیں اسی دن سے آپ کا شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. تو بچے کی تربیت کو لے کر کے آپ کو ہمیشہ فکر مند رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ آگے دیکھ لیں گے، آگے بچے کو دیکھا جائے گا. اس سلسلے میں میرے بھائیوں، سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ، والدین. اس کے بعد ایک اہم ذمہ داری جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو استاد ہوتے ہیں، جو ان کو پڑھاتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اچھی طرح تربیت کریں، ان کو دیکھ ریکھ کریں. بچے اگر کوئی کمزور ہے، کوئی تیز پڑھنے میں ہے، تو ہر ایک کے اعتبار سے اس کو ڈانٹے نہیں، دیکھیں ان کو تربیت اور شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بچے سے پیش آ کر کے آپ ان کو پڑھائیں، سمجھائیں. میرے بھائیوں، اسلام نے ہر چیز سکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں سے گزرتے تھے، بچوں کے سامنے تو سلام کر کے نکلتے تھے. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان میں بیٹھتے دیکھے کوئی بچہ ہے تو کیا کہتے کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کے نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ کہو، اس کے بعد اللہ کے نام لے کر کے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنا کھانا ہے کنارے سے کھاؤ، بیچ میں نہیں، ہر جگہ سے. بچے کو تربیت آپ شروع سے دیکھیں دیجئے، اس لیے کہ یہ سکھایا گیا ہے. اگر آپ نے گھر میں یہ تربیت دے دیے، انشاءاللہ یہ بار بار جب آپ اس عمل کو کریں گے. اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں. اگر آپ گھر میں
बुरी आदतें हैं, झूठ बोलना, गाली देना और फराइज जो है उसको छोड़ देना, अदा नहीं करना। बच्चा घर में सीखता है। आप जैसे इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुन्नतें हैं ना, नवाफिल जो हैं, फ़र्ज तो हम मस्जिद में अदा करते हैं और जो घर में सुन्नतें अदा करने का हुक्म है, नफल नमाजें घर में पढ़ें, इसको कब्रिस्तान ना बनाएं। क्यों? ताकि बच्चा भी आपसे सीखेगा, बच्चा भी आपसे सीखेगा। अगर माँ नमाज पढ़ती है तो बच्चा भी वैसे ही नमाज पढ़ने की कोशिश करता है या करती है। लेकिन अगर माँ बाप ही नमाज ना पढ़े तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? बच्चा कहाँ से सीखेगा? अगर बाप ही झूठ बोलने पर मजबूर करे, कैसा है, बाप झूठ बोल रहा है, बाप गलत काम कर रहा है, बाप दूसरों को धोखाधड़ी दे रहा है, कर रहा है, तो बच्चा क्या सीखेगा? वही चीज सीखता है। तो आपको घर से पहले आप बजाते खुद अच्छा बनेंगे तो वही चीज आपके बच्चा भी सीखेगा। मेरे भाइयों, आज हालात ऐसे हैं कि अगर हमने इस पर गौर नहीं किया, अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, अगर हमने बच्चे को तवज्जो नहीं दी, अगर हमने बच्चे को तालीम और तरबियत के ऊपर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो बहुत दूर नहीं कि बाद में आने वाली जो नस्लें हैं कि आज तेजी के साथ हमारे बच्चे न माँ बाप की बात मानता है, न बड़ों की इज्जत करता है, न दूसरों की इज्जत करता है, न एहतराम रह गया है, जहां चाहता है गलत काम करना शुरू। अच्छा, आज तो ऐसा हो गया है कि अगर एक बच्चा गलत काम करता है तो उसको जिससे बता दीजिए कि बेटा ये गलत है, तो वहीं पर टोक देता। आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? ये तरबियत की कमी है मेरे भाइयों। ये किसकी जिम्मेदारी है? आज जो बच्चा इस अंदाज में बात कर रहा है, मेरे भाइयों, हम सब की जिम्मेदारी है अपने घरों में निगाह रखें। आज कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ठीक ठाक है, गलत नहीं हो सकता है। आज बच्चियां हमने आज़ादी दे दी, आज बच्चियां दीन से कितना दूर हो चले गए। उनको इस्लाम के बारे में पता नहीं, नमाज के बारे में पता नहीं, तहारत के बारे में पता नहीं। बच्चों को मेरे भाइयों घर में आप उनको ऐसी तरबियत दें, दुआ का एहतमाम करें, सूरा याद कराने के एहतमाम करें। रात में सोएं तो बच्चे क्या दुआएं सुन करके किससे कहाँ। मेरे भाई आज देखें कि बच्चे ना सोने के आदाब न उठने के आदाब, ये बड़े लोग नहीं एहतमाम कर पा रहे तो बच्चे कहाँ से करेंगे? इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज इतने तेजी के साथ देख रहे हैं कि माँ बाप तो कितने परेशान होते हैं कि मेरा बेटा हमसे बात नहीं करता, माँ बाप की बात नहीं मान रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन? हम सब के जिम्मेदार है मेरे भाई। ये जो मसाजिद हैं, जो मसाजिद में जो दुरुस का एहतमाम करते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं, बार बार समझा जाता है, आप खुद मस्जिदों से जुड़े। हमारे ईमान की हिफाजत यही मस्जिद, यही मदारिस ईमान की हिफाजत है मेरे भाइयों। मस्जिद से जुड़ें, खुद जुड़ें, 5 वक्त के एहतमाम करें, बच्चों की तरबियत का एहतमाम करें, दुरूस का एहतमाम करें। एक एक चीज क्या कमी है हम नमाज में। आज तो छोटे बच्चे छोड़िए, बड़े लोगों को पता नहीं है कि तहारत क्या चीज होती है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं, तहारत ही नहीं पता। कब वजू टूट जाता है, वजू टूटने के कितने क्या क्या है इसलिए भी पता नहीं। अगर वजू हमारा नहीं हुआ, अगर हम तहारत सही से नहीं किए तो हमारा वजू नहीं होगा, अगर वजू नहीं होगा तो हमारे नमाज नहीं होगी। लेकिन लोग बगैर वजू का भी नमाज चल जाता है, बगैर तहारत, पता नहीं रहता है कि तहारत कैसे की जाती है। मेरे भाई, अगर आप नजीस हैं, नापाक हैं, तो इस हालत में आपको कैसे गुस्ल करना चाहिए, वजू करके करना चाहिए कि नहीं, ये बारीक बारीक जो चीज़ें हैं मेरे भाइयों, पता नहीं। औरतों को भी नहीं पता कि बस जाए सिर्फ नहा लेना ही बस काफ़ी है, बस पानी बदन में डाल ले, नहा ले, साबुन खत्म हो गया। नहीं मेरे भाई, आदाब बताए हैं कि तहारत के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे तहारत, कैसे पाके हासिल करेंगे। ये मोटी मोटी चीज़ बच्चों को सिखाने से पहले बड़ों को भी सीखना चाहिए। सीखने के बाद ये छोटे बच्चे अगर आप खड़े होकर के, आज छोटे बच्चे भी ये सिस्टम चल गया कि चलो बैठ कर नहीं तो खड़े खड़े पेशाब करना शुरू कर दें। ठीक है, कहीं पर भी अगर मजबूरी की हालत में वो परमिशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको शुरू कर दें। छोटे बच्चे को हम सिखाएं मेरे भाइयों, घर में रहने के आदाब सिखाएं। घर में जब बाहर जाएं तो घर दुआ पढ़ के जाएं, जब घर अंदर आए तो सलाम करके आएं, मस्जिद में आए तो क्या आदाब हैं, बड़े लोग बैठे हैं तो खामोश रहें। ये सब चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है, बारीक बारीक चीज़ें हैं। लेकिन बच्चे की अगर हमने तरबियत नहीं की तो मेरे भाइयों हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, कहाँ जा रहा है, अगर हमने इस पर निगाह नहीं रखी तो आगे चलकर बहुत पछतावा होगा मेरे भाइयों। ख़ास तौर पर
دینی تعلیم اس کو مضبوط کرنے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ صرف ایک امام صاحب کے اس کے اوپر نہ رکھیں، بلکہ ہر ایک آدمی سوچیں گھر کا ماحول۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں چاہے ٹی وی میں کچھ بھی چلائیں، بس اس کو سدھارنے کے لیے مسجد بھیج دیں، آدھا ایک گھنٹے میں آپ وہ سدھر جائے گا، تربیت ہو جائے گی۔ نہیں، تربیت صرف آدھا گھنٹے کا نام نہیں ہے، آپ کو 24 گھنٹہ بچے کی تربیت کرنی ہے، 24 گھنٹہ بچے میں تربیت میں لگانی ہے۔ اور گھر کا ماحول اگر آپ اچھا بنا لیے، گھر میں اٹھنے بیٹھنے جاگنے ہر چیز کا سسٹم اگر آپ نے صحیح کر لیا تو میرے بھائیو انشاءاللہ وہی گھر سے بھی آپ کو دیکھیں گے کہ اس گھر میں برکتیں ہیں۔ آج قرآن کی تلاوت ہم بچے کو تو سکھا دیتے ہیں، لیکن گھر میں کب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ رمضان آیا تو قرآن کھول دیتے ہیں میرے بھائیو؟ نہیں، بلکہ آپ فجر کے بعد اہتمام کریں، خود قرآن کا پڑھنے کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی اہتمام کریں، گھر میں دروس کا اہتمام کریں۔ میرے بھائی آج فتنے ایسے اٹھ رہے ہیں کہ اس کو سنبھالنے کے لیے ہم اپنے گھروں کو ایک مرکز بنائیں میرے بھائیوں۔ ہم گھروں میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، سنتیں پڑھنے کا اہتمام کریں، گھر میں دینی ماحول بنائیں، گھر میں تھوڑے دین بیٹھ کر کے دین کی باتیں ہو۔ ہم دنیا کے تو باتیں کر لیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے ہیں۔ آدھا ایک گھنٹہ ایک مجلس بنائیں اور اس مجلس میں آپ بچوں سے بولیں کہ آپ کو کچھ دینی سوالات کرنی ہے، آپ سوال کریں تاکہ آپ ان کو تسلی بخش جواب دیں، ان کو سمجھائیں کہ بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کے بارے میں بچے بھی سوچیں سمجھیں۔ جب اس کو یہ تربیت قائم کریں گے، گھر کا ماحول اچھا بنائیں گے تو میرے بھائی آپ کی بچیاں بھی محفوظ رہیں گی، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، آپ بذات خود فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج قدم قدم پر فتنے ہیں میرے بھائیوں۔ آج تعلیم کے نام پر، دوسروں کی چیزوں کے نام پر بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے، تو آپ اس کے لیے آپ خود بذات خود جب پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ ہم کیا ہیں اور کس پر عمل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی ایک اچھا بنے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا بنے گا، آپ کا بچہ بھی انشاءاللہ تربیت دین اسلام پر ہوگا۔ اس کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے، ان کا بھی بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے۔ ان کے لیے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے ماں باپ کی تربیت کے لیے جھوٹ چھوڑ دیجئے، غلط کام کرنا چھوڑ دیجئے، بچوں کی تربیت سکھائیں گے میرے بھائیوں۔ آپ تو جھوٹ بول، دیکھیے آج لوگ نشے کی حالت، آج ہمارے بچے الگ الگ جگہوں پر نشے کی عادت ہو جائے اور ہم چھوڑ دیتے کہ رات میں بچہ جا رہا ہے، 1 بجے رات گھر آ رہا ہے۔ کیوں نہیں پوچھتے میرے بھائیوں؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ ذمہ دار ہیں گھر کے، اگر بچہ بگڑ رہا ہے تو کون اس کے ذمہ دار ہے؟ آج 1 بجے رات بچہ آ رہا ہے، آپ کچھ بھی پرواہ نہیں کہ بچہ کس کے ساتھ تھا، کہاں کیا کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں میرے بھائی۔ ان کو پوچھیں کس کے ساتھ تھا، وہ آنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ 1 دن گیا 2 دن گیا، بچہ نشہ کر رہا ہے اور نشے کی وجہ سے آج کتنے لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دنیا سے چلے جاتا ہے، نشے کی حالت میں نہ جانے کیا کیا کر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں نشے سے بچانا ہے، برائی سے بچانا ہے، اس کے لیے ہم گھر کا ماحول اچھا کرنا پڑے گا۔ بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر کے ذمہ داری کو ادا کریں۔ میرے بھائیوں بچے کی تربیت کے تعلق سے بہت سارے باتیں ہیں، باتیں بہت الگ الگ نکل گئی، لیکن یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مال اور یہ اولاد فتنہ ہے، فتنہ مطلب آزمائش۔ تو ہم اگر اس میں تربیت کر لیے، بچے کے صحیح معنوں میں پرورش کر لیے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اجر بھی بہت بڑا ہے، اجر بھی بہت بڑا ہے، ثواب بھی اللہ رب العالمین نے بہت رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے ہے کہ آئیے ہم یہ اولاد جو ہے اللہ کے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ایک امانت ہے، ہم اس کی تربیت کر کے اس کے صحیح معنوں میں دین کے دائی مبلغ بنا کر کے بچہ خود دین پر عمل کرے گا، دوسروں کو دین کے دائی بنائے گا، دوسروں کو دین کی طرف بلائے گا۔ کب یہ ہوگا؟ جب بچے کا ہم خود بذات خود دین پر عمل کرنے والا رہیں گے، دین پر ہم چلیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی اس کے مطابق چلے گا اور بچہ بھی اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کہیں گے کہ ہم دین پر اکثر چیزوں پہ پابند نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ داڑھی ہی نہیں رکھتے ہیں، اب ان کو کہا جاتا ہے تو بچے پوچھتے ہیں کہ آپ نہیں رکھتے تو میں کیوں رکھوں؟ نماز نہیں پڑھتے بچہ، اب آپ نہیں پڑھتے تو بچہ کیوں پڑھے گا؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میرے بھائی گھر میں بھی ایک سسٹم بنائیں کہ موبائل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بزی ہو جاتے ہیں تو بچے بھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نہیں بلکہ آپ گھر میں آتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ سب چھوڑ کر کے بچے کی تربیت میں لگ جائیں۔
میرے بھائیو آج اگر ہم نے نہیں سنبھالا بچے کو تو بہت دور بچہ جا سکتا ہے، اور دن بدن آج تربیت کے نام پر میرے بھائیو بہت اشد ضرورت ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آئیں مل کر کے بچے کی تربیت کو دھیان دیں، دیکھیں بچے کے آگے چل کر انشاءاللہ اگر ہم نے دھیان دیا انشاءاللہ اس کا ایک اچھا نتیجہ نکلے گا۔ چند باتیں تھیں جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، خاص طور پر ہم ذمہ داروں کے لیے بھی ہے کہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ مال یا اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے، جس کو صحیح جگہ پر لگائیں اور صحیح معنوں میں تربیت کریں انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کے صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو بچہ دین اسلام سے دور ہے اللہ رب العالمین تو اسے اس کے قریب کر دے۔ جو مسلمان پریشان حال ہے اللہ تو پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ جو مسلمان مقروض ہے اللہ رب العالمین کوئی راستہ کوئی سبیل نکال دے تاکہ وہاں سے نکل سکے، اور جب تک ہم سب کو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔